بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. محترم حاضرین جماعہ، محبان دین، بزرگان دین اور پس پردہ خواتین اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہم تمام کو ایک عظیم نعمت کا سامنا کروانے والا ہے، اور میں اللہ رب العزت کا اس بات کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہم پر اپنی رحمتوں کو برقرار برساتے رہتا ہے۔ بعدہ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی جن کے ہم امتی ہیں، جن کے ذریعے سے ہم تک عظیم نعمتیں پہنچی ہے، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حاضرین جماعہ، بلا کسی تمہیدی کہ میں اپنے موضوع کو یہاں پر بتا دوں کہ میں آج کے اس جمعہ میں جس موضوع کے اوپر لب کشائی کرنے کی جسارت کروں گا وہ گزشتہ رمضان کا پیغام، یوں سمجھ لیجئے کہ پیغام رمضان و استقبال۔ انشاءاللہ اس موضوع کو میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، سب اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، کچھ دنوں کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی اعزاز کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ مسلمانوں کے زندگی میں آنے والا ہے وہ بہت ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ دنیا کے اندر سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کے اندر مسلمان خالص اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اعمال کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تب بھی صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کتابوں کے تاریخ میں، یہاں تک کہ ہم اس مہینے کو رمضان کے نام سے جانتے ہیں۔ حاضرین، یہ مہینہ
ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کئی سارے فضائل بتلائے ہیں، کئی ایسے بڑی بڑی نعمتیں اللہ رب العزت اس مہینے میں رکھا ہے کہ اگر ہم اس مہینے کو باقی مہینوں کے اندر مثل دینے رہیں گے، ان دونوں کے اندر کمپٹیشن رکھیں گے، ان مہینے دوسرے مہینے کے درمیان، تو رمضان کا مہینہ ایک طرف، باقی 11 مہینے ایک طرف۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ رمضان کے مہینے کے اندر جہنم سے آزادی، کثرت سے اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو نکال کر کے جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اس مہینے کے اندر سب سے اہم اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس مہینے کے آخری ہفتے کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات کو رکھا ہے جو ہزاروں مہینے سے بہتر ہے، اور اس کے اندر ہر عمل کا دگنا اللہ رب العزت اجر دیتا ہے۔ اس کے اندر، اس مہینے کے اندر کئی سارے اللہ رب العزت نے فضیلتیں رکھی ہیں، نعمتیں رکھی ہیں، بڑی بڑی اللہ رب العزت کی اس کے اندر نعمتیں ہیں۔ اس بات کو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو یا بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو یا پھر عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس مہینے کے اندر جو لگن، جو جستجو، جو محنت، جو خواہش، جو طلب ان کو ہوتی ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، وہ طلب دوسرے مہینوں میں نظر نہیں آتی۔ اس مہینے کے اندر مسلمان اپنے سر سے لے کر ایڑی تک کا زور لگاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر لبیک کہنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس اس چیز کی استطاعت ہو یا پھر نہ ہو، پھر بھی اس چیز کے اوپر لبیک کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حاضرین، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے جو نعمتیں رکھی ہے دوسرے کسی مہینے میں نہیں رکھی ہے۔ تو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو موضوع آج کے اس جمعہ میں مجھے دیا گیا ہے، پیغام رمضان، ہم اس کو پہلے سمجھتے ہیں، اس چھوٹے سے جملے کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد آنے والے رمضان میں داخل ہوتے ہیں۔ حاضرین، اس مہینے کے سلسلے میں کتابوں کے صفحوں کے اندر یہ بات کھلے لفظوں میں لکھی ہوئی ہے کہ سلف صالحین کا عمل کیا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس سے 6 مہینے پہلے ہی 6 months before اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے زندگی میں آنے دے، ہماری زندگی، ہماری سانسیں اس وقت تک رکھ جب تک یہ مہینہ مکمل نہ ہو۔ اور جب یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ سلف صالحین کی زندگی سے گزر جاتا، وہ ایام رمضان کے ختم ہو جاتے، تو اس کے بعد وہ یہ دعا میں مشغول ہوتے تھے کہ اللہ، ہم نے اس مہینے کے اندر جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کو شرف قبولیت سے نواز، ان اعمال کو قبول فرما، ان اعمال کو، چھوٹی بڑی ہر عمل کو تو انہیں قبول فرما۔ یہ دعا سلف صالحین کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے دیگر اشخاص کی اگر ہم زندگیوں کے صفوں کو پڑھیں گے، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کو بڑے بزرگان دین کہتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو بھی پڑھیں گے تو ہمیں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ان کے زندگی میں آتا تو رمضان کے مہینے کے لیے وہ اس طرح سے لوگوں سے رشتے توڑ دیتے کہ وہ انہیں کبھی جانتے ہی نہیں تھے، اپنے گھر والوں سے اس طرح سے دور ہو جاتے کہ انہیں آج تک کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اس مہینے کے اندر جو اعمال، جو احکام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان کو ہر زبر و زیر کی طرح مکمل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں مشہور آیت جس کو ہم سب جانتے ہیں، اس میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اس میں نازل کیا،
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے سفر، محرم وغیرہ کو چھوڑ کر کے فقط رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ یہ رمضان کا مہینے کی فضیلت کو بتلانے کے لیے کافی ہے، جس کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، جو کتاب ہم نے نازل کی ہے وہ کتاب لوگوں کے لیے ہدایت والی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مسئلہ ہو، کوئی فتنہ ہو، کوئی بدعت ہو، قیامت کی صبح تک جتنے نئے نئے فتنے رونما ہوں گے ان سارے فتنوں کا جواب ہمیں اس ھدی للناس میں مل جائے گا، بشرط یہ ہے کہ ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حاضرین، ذرا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چل کر واپس آتے ہیں کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دو آدمی، دو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا۔ دونوں لوگ بیک وقت ایک ہی وقت میں اسلام کو قبول کیا، دونوں لوگ ایک ہی وقت میں مسلمان ہو گئے، اور ان میں سے ایک شخص کثرت سے عبادت کیا کرتا تھا، اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا، اور وہ بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ اور دوسرا بندہ اس بندے کے بعد 1 سال زندہ رہا، اس کی زندگی کے اندر رمضان کا مہینہ آیا اور وہ رمضان کے روزے بھی رکھا۔ تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی ایک شخص کے خواب میں دوسرا آدمی دکھا، دوسرا آدمی اس کے خواب میں نظر آیا کہ وہ جنت میں پہلے جا رہا ہے، شہید جو بندہ ہوا ہے اس بندے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ شہید کا کیا مقام ہے، جو بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو قربان ہو جاتا ہے اس کا مقام و مرتبہ کہاں ہے، سب جانتے ہیں۔ لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو بندہ شہید نہیں ہوا، جس کو عام موت آئی، جس طرح سے سبھی لوگوں کو موت آتی ہے اسی طریقے سے اس بندے کو بھی موت آئی، لیکن وہ شہید ہونے والے بندے سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ یہی سوال خواب دیکھنے والے بندے کو کھٹکی۔ جب صبح ہوئی تو سارے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ شہید ہوا شخص جنت میں بعد میں جا رہا ہے، جو ابھی حال میں مرا ہوا ہے وہ بندہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ غور طلب کی بات رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث بعد السنة، کیا یہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ بندہ شہید ہونے والے بندے سے 1 سال زیادہ جیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوالیہ انداز میں بول رہے ہیں، کوشچن کے انداز میں بتا رہے ہیں، کیا ایسا نہیں ہوا تھا جو بندہ شہید ہو گیا اس بندے کے بعد دوسرا بندہ 1 سال زیادہ زندہ رہا، 1 سال کی زندگی اللہ نے اس کو زیادہ دی، اور اس 1 سال کے اندر اس بندے نے فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ، اس بندے نے رمضان کو حاصل کیا، رمضان کو پا لیا، فَصَامَهُ، اور رمضان کے روزے رکھا، رمضان کے روزے رکھا، وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا بَعْدَ سَنَةٍ، اور اس 1 سال کے اندر وہ بندہ اتنی نمازیں پڑھا کہ بین فی السماء والارض، شہید ہونے والے بندے اور بعد میں مارنے والے بندے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جنت کے اندر جو بندہ شہید ہو گیا اس بندے کے درمیان اور جو بندہ 1 سال کے بعد مر گیا اس بندے کے درمیان جنت کے اندر آسمان اور زمین کے اندر جتنی مسافت ہے، جتنی زمین آسمان کے درمیان دوری ہے اتنی دوری جنت کے اندر ان دونوں لوگوں کے درمیان ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے اوپر اگر ہم ذرا غور کریں گے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 مشہور باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نعمت
सांस, जिंदगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम नेमत जिंदगी, 1 साल की जिंदगी उसने मज़ीद गुजार ली इस दुनिया के अंदर। और दूसरी नेमत रमज़ान का पाना, और तीसरी उसके रोज़े रखना। जो बंदा 1 साल के बाद मर गया उसको अल्लाह ने 1 साल की ज़िंदगी मज़ीद दे दी, एक्स्ट्रा 1 साल ज़िंदा रहा शहीद होने वाले शख्स से। लेकिन दोनों ने इस्लाम एक ही वक्त में कबूल किया, लेकिन मौत दोनों को अलग अलग वक्त में आई। इस बंदे को जो 1 साल ज़िंदा रहा उसने रोज़े रखे, रमज़ान को पा लिया, और उसने 1 साल के अंदर इतनी नमाज़ें पढ़ी कि वो शहीद होने वाले से ज़्यादा मकाम अल्लाह ने उसको दे दिया। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मुहतरम, हम इस हदीस के ऊपर कुछ रुकते हुए इसको समझते हैं कि इस हदीस के अंदर अल्लाह ने जो 4 बातें बतलाई हैं वो हमारे लिए सबसे अहम है। पैगाम रमज़ान को समझने के लिए वो हमारे लिए काफ़ी हैं। सबसे अहम मसला इसके अंदर अल्लाह ने ये बतलाया कि वो बंदा 1 साल ज़िंदा रहा, 1 साल ज़िंदा रहा शहीद होने वाले शख्स से। अब सोचने और समझने की बात ये है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, अकारिब कितने ऐसे थे, कितने लोग ऐसे थे जो गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ खंदा मिलाकर खंदे से खड़े थे। कितने ऐसे लोग थे जो गुज़िश्ता रमज़ान में हमारे साथ मुसाफ़ा किया करते थे, हमारे साथ तरावी पढ़ी, हमारे साथ मस्जिदों के अंदर अपना वक्त गुजारा करते थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो अब नहीं हैं। वो लोग आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। वो लोग अब आने वाले रमज़ान में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे, चाहे वो हमारे अकारिब हो, हमारे महबूब अशख़ास हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पहचानने वाले हो, कोई भी हो। लेकिन जो लोग गुज़िश्ता रमज़ान में थे वो इस रमज़ान में नहीं आने वाले। क्यों? क्योंकि उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी को मोहलत जो दी थी उस मोहलत ख़त्म होने के बाद अपने पास ले लिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत उनके ऊपर लागू हो गई। वो इस दारे फ़ानी को छोड़ करके, इस दुनिया के सारे रिश्ते नातों को तोड़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास चले गए। और सभी को इस बात से वाकिफ़ है, इस बात से अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई बंदा ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। किसी के हाथ में ये नहीं है कि वो बंदा कितने दिन ज़िंदा रहेगा। अब जिस तरह से हमारे पास, सबके पास मोबाइल है, अब उसके अंदर मोबाइल के अंदर बैटरी बताती है कि अभी 85% बाकी है, 35% बाकी है, 1% बाकी है। जब 1% हो जाती है तो हम चार्जर के लिए ढूंढने लगते हैं, चार्जर को खोजते हैं कि चार्जर कहाँ पर है, इसको चार्जिंग लगा दो। हमको मालूम हो रही है, मोबाइल की लाइफ हमें दिख रही है तो हमें उसकी अहमियत है, लेकिन हमारी लाइफ हमें नज़र नहीं आ रही, इसीलिए हमें उसकी अहमियत नहीं है। लेकिन कोई बंदा ये नहीं जानता कि किसकी लाइफ कितने साल तक है, कितने वक्त तक अल्लाह ने उसको दी है। सबसे अहम सबब आज जो ज़िंदगी अल्लाह ने हमें दी है, ये सबसे बड़ी अजीम नेमत है। और दूसरा सबब इस हदीस के अंदर जो दूसरी बात है वो फ़अदरक रमज़ान, उसने रमज़ान को हासिल किया। अब हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी रमज़ान को शुरू होने में चंद अय्याम बचे हुए हैं, 15-20 दिन बचे हुए हैं, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं है कि वो रमज़ान के अंदर हम रोज़े रखेंगे भी, या रमज़ान की चाँद को देखेंगे भी, या फिर रमज़ान की एक झलक भी हासिल करेंगे या नहीं। ये दूसरा सबब है। तीसरा सबब, अगर रमज़ान हमारी ज़िंदगी के अंदर आ भी जाए, रमज़ान के अंदर हम जिंदा भी रहे, तो क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उस तरह से इबादत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामों को उस तरह से मानेंगे जिस तरह से अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मानने का हुक्म दिया है? ये दूसरा सबब है। आज हमारे नौजवान मुसलमानों के दरमियान में ये जोश भरा हुआ है कि जिस तरह से रमज़ान आ जाए सारे बुरे काम रोक देना है, सारे बुरे कामों को बंद कर देना है,
جس طرح سے اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر فتح الابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے شر پھیلانے والے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، بند کر دیتا ہے، قید کرتا ہے، اسی طریقے سے آج ہمارے نوجوان اپنے سارے کے سارے برے کاموں کو اس رمضان کے اندر لاک کر دیتے ہیں، چاہے وہ نوجوان ہو یا پھر بوڑھا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہی اصل اس جمعہ کا پیغام ہے کہ جیسے رمضان آ گیا، سگریٹ پینا بند، تمباکو کھانا بند، اور اسی طریقے سے نشہ آوری کی کوئی بھی اعمال کوئی بھی فیل کرتے ہیں وہ سارے کام بند، اور اسی طریقے سے دھوکہ دینا، اور اسی طریقے سے غیبت کرنا، چغل خوری، سارے کے سارے اعمال جن سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کا منع کیا ہے، نہا کہا ہے اس عمل کو، تو ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، رمضان کے ایام مکمل ہو گئے، صلاۃ عید مکمل ہو گئی، اس کے بعد پھر سے ہماری وہ برائیوں کی لا کر کھل جاتی ہے۔ عزیزان محترم، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس رمضان کے اندر روزہ رکھیں، رمضان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس روزوں ان ایام میں صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کی طلب رکھے۔ رمضان کو ایک ٹکڑے میں سمجھ لے تو وہ ہے خوشنودی، پرہیزگاری، تقوی۔ جس طرح سے ہم ہر برائی سے رکے رہتے ہیں، ہر برائی کو ہم رمضان میں ناپسند کرتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کے بعد بھی ہر برائی سے رکنا، ہر برائی کو ناپسند کرنا، ہر اس کام کو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہی اصل رمضان کا پیغام ہے۔ اصل مقصد رمضان کا یہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو رمضان کا مہینہ ہمارے درمیان رکھا ہے ھدی للناس کہہ کر کہ یہ لوگوں کی ہدایت والی کتاب ہے، اس کے اندر اگر ہم جھانکیں گے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں بات صاف نظر آتی ہے کہ جس طرح سے رمضان میں بندہ کوئی رہتا ہے اسی طریقے سے باقی ایام کو، باقی مہینوں کو گزارنے کا اللہ اس مہینے میں ٹریننگ دیتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بہت ہی اہم نکات کو بیان کیا ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو 4 باتیں ہیں، زندگی، رمضان، روزے اور نمازیں، یہ 4 ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری زندگی کب تک ہے، اس کو تو اللہ رب العزت کے اوپر ہی چھوڑنا ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس کے اندر روزے رکھنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، برائیوں سے رکنا ہے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہر وہ عمل کرنا ہے جس کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزان محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان کا استقبال کرتے ہیں وہ ہمارا صحیح طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے ہم رمضان کو گزارتے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے، لیکن رمضان کے بعد جو ایام ہے، جو مہینے ہیں، اس میں ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے اس کے لیے رمضان کی طرف دیکھنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استقبال رمضان کے لیے جب رمضان کا مہینہ آتا تو کہتے کہ اتاکم رمضان المبارک مہینہ، کہ مہینے، یہ جو مبارک مہینہ ہے وہ تمہارے پاس آنے والا ہے۔ اس کے اندر ایک انوکھی تفسیر لکھی گئی ہے، اس کی تشریح کے اندر ایک بات انوکھی لکھی گئی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو اس طرح سے کر لیتا ہے جس طرح سے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بدل لیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر کے شیطانی شرم جائے۔ سوچنے کی ضرورت ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرض اللہ عز وجل، اللہ رب العزت نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، سیام اس کے روزے فرض کیے ہیں، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر، اس امت کے اوپر روزے اسی طریقے سے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے قبل امت کے اوپر فرض کیے گئے تھے۔ آج ہم جو روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اعمال صالحہ کے اندر بڑھ چڑھ کر کے ہم اس کے اندر اپنا نام رکھتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال اعمال تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ جب اس کے مہینے کا آغاز ہوتا تو اس کے اندر ہر اس کام کو چھوڑ دیتے جو محض ہوتا۔ سلف صالحین کا یہ عمل تھا، ہر اس کام کو چھوڑ دیتے، اس سے دور رہتے، اس کو بھول جاتے کہ یہ بھی کام ہے کرنے کا ہمارا۔ اور اس مہینے کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، جہنم سے لوگوں کو نکالے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے باتیں ہم جانتے ہیں، یہ سارے فضائل ہم جانتے ہیں، یہ سارے احادیث سے ہم واقف ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعتاً جس طرح سے رمضان میں زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی باقی ایام میں گزارتے ہیں؟ باقی ایام میں زندگی گزارتے ہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب مسجدوں کے دائروں کو بڑھا دو، بس ایک مہینے کا مسلمان آنے والا ہے۔ حاضرین، اگر یہ شعر آپ لوگ سمجھ گئے تو یوں سمجھ جاؤں گا کہ آپ اس جمعے کے لب لباب کو سمجھ گئے۔ اس شعر کے اندر پوری ہماری حالت کو بدلا دی گئی ہے۔ جو شاعر نے اس شعر کو قلم بند کیا ہے، اس نے مسلمانوں کی رمضان کے سلسلے میں ہر عمل کو بتلا دیا ہے، ہر اس عمل کو بتلا دیا ہے۔ اس کے اندر نمازیوں کا سیلاب آنے والا ہے، پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ جس طرح سے رمضان کا مہینہ آ جائے، جو بندہ کل تک اسلامی لباس پہننے سے نفرت کرتا تھا، وہ سر پہ ٹوپی جیب میں قرآن رکھ کے گھومے گا۔ جو بندہ کل تک مسواک کے نام سے نا واقف تھا، مسواک کہتے کس کو ہیں وہ نہیں جانتا تھا، جیسے ہی رمضان آیا اس کے جیب میں مسواک نظر آ جائے گی۔ جو بندہ کل تک سنتوں کے بارے میں نہیں جانتا تھا، آج وہ سنتوں کے اوپر آپ کو بیان درس دے گا۔ نمازیوں کا سیلاب آ رہا ہے، پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، اب مسجدوں کے دائروں کو بڑھا دو۔ یہ حقیقت بھی ہے۔ جس طرح سے جمعوں کے اندر اور اسی طریقے سے باقی نمازوں کے اندر لوگ مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہے، 1% ہے جس طرح سے رمضان میں جمع ہوتے ہیں۔ اور اب ایک ماہ کا مسلمان آنے والا ہے۔ حاضرین، ہمیں اس شعر کو بدل کر رکھنا ہے، اس کو الٹا کر کے بتانا ہے کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو صرف ایک مہینے کے مسلمان نہیں، جو صرف ایک مہینے کے اندر آ کر اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے سجدہ کرے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے قرآن پڑھے، بلکہ ہم وہ مسلمان ہیں جو ہر وقت آخری سانس تک اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے ہی جو بھی عمل کریں گے صرف فقط للہ۔ یہ ہمارا مقصد زندگی کا ہونا چاہیے۔ یہ اہم مقصد رمضان کا ہے۔ پیغام رمضان یہی ہے کہ جو بندہ رمضان کے اندر جس طرح سے زندگی گزارتا ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچائے رکھتا ہے، ویسے ہی تقوی کے ساتھ، ویسے ہی پرہیزگاری کے ساتھ، ویسے ہی اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے باقی ایام، باقی مہینوں کو بھی گزارے۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، یہی رمضان کا مقصد ہے، اور یہی مہینے کا اصل مقصد ہے۔ دیگر مقاصد کو دیکھیں گے تو وہ الگ مطلب بنیں گے، لیکن اہم لب لباب مقصد یہی ہے
کہ جو بندہ جس طرح سے رمضان میں رہتا ہے دروازے جنت کے کھولے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت دعاؤں کے قبول کرنے میں مصروف رہتا ہے، تو ویسے ہی ہمیں زندگی باقی ایام میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر ہر مسجد کے اندر، ہر گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات یہ بھی صاف طور پر ہے کہ جیسے کسی درخت کے پتے سوکھے ہوں، سوکھ کر جھڑنے لگے تو ہم اس کو پیڑ پر پانی دیتے ہیں۔ پیڑ پر پانی دیتے ہیں اس لیے کہ پیڑ کے اندر جب پانی جائے گا تو پتے بھی ہرے بن جائیں گے، دوسرے نکل کر آئیں گے۔ لیکن اس بگاڑ کو جب ہماری زندگی کے اندر قرآن اور احادیث کے اندر دیکھتے ہیں تو اس بگاڑ میں ہم پانی پیڑ پر نہیں بلکہ پتیوں پہ دیتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پانی کو ہم پیڑ پر دیں، پتیوں پر نہیں۔ جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص رمضان کے لیے نہیں کہا کہ رمضان کے اندر تم قرآن کی تفسیر سمجھو، رمضان کے اندر تم قرآن پڑھو۔ سلف صالحین، تابعین، تبع تابعین یا پھر صحابہ کے کسی کے بھی عمل دیکھ لیجئے، وہ لوگ صرف رمضان کے اندر اپنے اعمال کو نہیں کرتے تھے بلکہ اس حدیث کے اوپر ہر وقت عمل پیرا ہوتے تھے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھو، فإنہ یأتی یوم القیامہ، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ قرآن شفیع لأصحابہ، پڑھنے والے بندے کے لیے شفاعت کا باعث بنے گی۔ جس طرح سے ہم رمضان کے اندر قرآن کو کثرت سے پڑھتے ہیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی قرآن کو پڑھیں۔ کیونکہ اگر رمضان کے علاوہ ہم قرآن کو نہیں پڑھیں گے، ادھر دیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تو پھر کبھی ہم ہدی للناس کے ٹکڑے کو نہیں سمجھیں گے۔ اللہ رب العزت کے اس نقطے کو ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ اگر ہمیں سمجھنا ہے، ہماری زندگی کو کامیاب بنانا ہے، تو ہمارے لیے سب سے اہم ضروری یہ ہے کہ جس طرح سے ہم رمضان میں رہتے ہیں اسی طریقے سے باقی ایام میں رہے۔ حاضرین، آخر میں بکھرے ہوئے لفظوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے موضوع کو ختم کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہم رمضان کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے تابعین، تبع تابعین کے ان کے اعمال کے مطابق، ان کے سلف صالحین کے بتائے طرز اعمال کے مطابق جو ہمارا جنون، جو شوق، جو ہمارے دل لگی ہے کہ ہم رمضان میں اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے جس طرح گزارنے سے اللہ ہم کو پسند کرتا ہے، ہمیں راضی ہو جاتا ہے، ہمارے لیے اپنی جنت کے اندر ہمارا مقام بنا دیتا ہے۔ یہ جنون، یہ جوش، یہ خواہش بعد رمضان کے بھی ہونی چاہیے۔ ہم بعد رمضان کے بعد بھی ایسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں کہ اس زندگی گزارے جس زندگی سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، وہ عبادت کرے جس عبادت سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے، اس راستے پر چلے جس راستے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا ہے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ نوازے گا، آخرت کے اندر بھی کامیابی کے ساتھ نوازے گا۔ ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ جو ہماری خواہش، محنت، لگن رمضان کے مہینے میں ہے وہ بعد رمضان بھی رہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کے اندر تمام اعمال صالحہ کو جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔